بدعت نئے روپ نئے رنگ بچے یہ سمجھو کہ تذاب ہے تے اتے لیبر روح افساد ہے وچ اگ بھری ہوئی جہنم وچ بدعت ہے روپ اس نو نیا دیتا جا رہا ہے اور خاص کر چندہ خور مولویہ نے بربادی کی تھی مدرسے والے چندہ کرن والے انہوں نے پتہ ہے با فلان چودھری دا ماں پیو مر گیا ہے تو جی میں درس نہ دیتا تھے انہیں ناراض ہو جانا تھے چندہ تو اشر تو دیونا کو نہیں دانے دیونا کو نہیں سارے بغیر تھی نہ دی توجہ ناراض نہیں ہو رہے وہ میں تھوڑی جی بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے آج کل اس واسطے دو چار کوئی انجی سخت ہو جانے تو برداشت کرے کیوں 3 سال میں نرم کیتی ہیں ہون میں اگو 3 سال جڑا ہے وہ سخت کرنی ہے توجہ نال یہ چندہ مجبوری کیسی ہے جس نے بدعت سے علماء اہل حدیث نو خطباء اہل حدیث نو واعظین اہل حدیث نو بدعت تے مجبور کرتا ہے اور حیرانگی اس بات دیئے کہ عقیدہ توحید ہے کہ رزق تے رازق کون ہے اللہ عقیدہ رکھ کے پھر بندہ سردار تے چودھری دے دست دروازے تے بندہ بدعت واسطے خیرات بدعت واسطے کھڑا ہویا ہے خیرات واسطے تو توڑے علاقے چونجی آندے ہو بس خیرات کرنی یاد رکھیے اس ساری رسومات اس وقت ضرورت ہے کہ بندہ ایک کھڑا ہوئے اور دین نو مدد دی ضرورت ہے دین تقاضا کر رہے حضور کی سنت تقاضا کر رہی مسلک اہل حدیث دا جلسہ ہے پروگرام ہے کانفرنس ہے وچ غیر اہل حدیث علماء بلائے جا رہے ہیں تقریر ہو رہی ہے بجو فلانا خطیب بڑا ہے خطابت دی بنیاد تے بلانا ہے کہ میں تو انہوں ہر مذہبی دسدا بڑے بڑے سکالر موجود ہیں یہودیاں چ بھی ہیں عیسائیاں چ بھی ہیں سکھاں چ بھی ہیں مرزائیاں چ بھی ہیں رافضیاں چ بھی ہیں معیار اہل حدیث کا خطابت ہمارا معیار عقیدہ توحید ہے پیغمبر کی سنت ہے بس اہل حدیث کے سٹیج ہے گھر اہل حدیث کا ہے مسجد اہل الحدیث کی ہے خطیب کا حق ہے تو اہل حدیث ہو اور تقریر کرے اور قوم کو سمجھائے بس باقی دنیا کی سنیں جس مسئلہ کا جلسہ ہے اس مسئلہ کا خطیب آئے اور گفتگو کرے جلسہ اہل الحدیث کا خرچ اہل حدیث کا پیسہ اہل حدیث کا مال اہل حدیث کا زکوٰۃ اہل حدیث کی صدقہ اہل حدیث کا تعاون اہل حدیث کا اور لے وہ جائے جو یہاں توحید بیان کرے اور اپنی مسجد میں جا کے بدعت بیان کرے یہاں ہمارے سامنے آ کے بڑا واز کرے توحید کا اور وہاں جا کے جہاں عائشہ صدیقہ کی شان بیان کرے اور اپنی مسجد میں جا کے کہے کہ یہ جڑی 9 سال نکاح والی روایت ہے امام بخاری تے محدثین دی مکھی تے مکھی ماری ہوئی جی اسی جیندے رہے انشاءاللہ تو سٹیج تے ممبر صاف کر کے چھڑساں انشاءاللہ نعرہ تکبیر مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ساتھ چونکہ روپ اور انداز ہی مختلف کھڑے ہو رہے ہیں لوگ اینج دی جماعت بناؤ جدے وچ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے تاکہ لوگ ساڑھے نال زیادہ رال پاؤ لفظ اہل حدیث وچ نہ ہوئے جماعت اینج دی بناؤ جدے وچ لفظ اہل حدیث نہ ہوئے تو نواں تجربہ کرنا اگے تجربہ ہویا نہیں لفظ اہل حدیث مٹھایا گیا مساجد کیوں مدارس کیوں اشتہاراں تو رسالیاں تو لفظ اہل حدیث نہ ہوئے اللہ نے سزا دیتی نہیں 40 سال 50 نام بدلے
اے نا تے پابندی، ایس تے پابندی، ایس تے پابندی، جڑا اپنے نا چھوڑے انج اللہ ذلیل کردا ہے۔ اہل حدیث لفظ ہمارا ایسا نام ہے جو صحابہ سے شروع ہے اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک اس کو جاری رکھے گا۔ اور اہل حدیث کو سن لو، زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے علم میں ہے کب ختم ہو۔ جیڑا بندہ تو کہے نا اہل حدیث لفظ مسجد وچ نہ لکھو، اہل حدیث لفظ رسالے وچ نہ لکھو، اہل حدیث لفظ جڑا ہے رسید بک وچ نہ لکھو، لفظ اہل حدیث مسجد بورڈ تے نہ لکھو، لفظ اہل حدیث نہ لکھو، لوگ زیادہ آن گے۔ ایک کو جواب دیا ہے، سن زیادہ لوگاں دی ضرورت نہیں، سنو معیاری لوگاں دی لوڑ ہے۔ کثرت کی کرنی۔ حدیث صحیح البخاری، نبی علیہ السلام نے ایک بندہ 100 اونٹ پالدا ہے، 100 اونٹ پالدا ہے، جو سواری دے چڑھنا ہوئے تے ایک بھی انہاں چ لائق نہ ہوئے سواری دے، تو 100 اونٹ نو کرنا کی؟ اس اہل حدیث نو کی کرنا جڑا دا میں اہل حدیث نہ کہو؟ اس اہل حدیث نو کی کرنا جڑا دا لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے؟ تو اہل حدیث ہے، لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، تو اہل حدیث ہے، لفظ اہل حدیث نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کہتا اہل حدیث؟ مسلمانوں میں ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت میں ہم اہل حدیث ہیں۔ توجہ ہے، ضرورت ہے اس وقت دین نو تھوڑی مدد، دین تو ان پکار رہا ہے، این سرا سنت زندہ کرو۔ حضور نے وفات پائی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تے مسجد نبوی صحابہ کرام نے بھری ہوئی حضور دا انتظار کر رہے کہ اللہ تعالی رحمت کرے، خبر آوے کہ حضور صحت مند ہو گئے۔ لیکن امی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام دروازے دے دوڑے آئے، اماں جی کی ہویا ہے؟ فرمایا پیر و مرشد وفات پا گئے، حضور تے فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، تلوار نیام چوبار کر لی، فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم ہے حضور فوت نہیں ہوئے۔ جیڑا کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے، میں او دی گردن اتار دیا۔ جدو اے گل ہوئی ہے نا، اسی ویلے مدینے چ لوڑ آئی، کوئی کھڑا ہوئے جیڑا توحید دا اعلان کرے، کوئی کھڑا ہوئے جڑا حضور دے دین و شمالہ دے عقیدہ توحید دے ہوتے حرف آنچ نہ آئے۔ سیدنا عمر جذبات جن جلال چن، محبت پیار غم دی شدت، فرمایا حضور فوت ہوئے، اے نہیں ہو سکے، جڑا کہے گا میں گردن اڑا دوں۔ اللہ نے سب تو پہلے حضور دے دین دی مدد واسطے، توحید دے دفاع واسطے اللہ نے صدیق نو بھیجا ہے۔ تاں اسی صدیق نال پیار کرنے، صدیق دے احسانات ان امت، صدیق نہ ہویا امت اللہ دی قسم گمراہ ہو گئی ہویا۔ صدیق دی خدمات ان اسلام واسطے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی گھر گئے سن، حضور تو یاد لے وہ تو گھوڑے تے چڑھن تھے، حضور دے والآرن راہ تے پتہ چلے کہ حضور وفات پا گئے۔ گھوڑے نو ایڑی ماری، آ کے رکے مسجد نبوی کھولو، اندر داخل ہوئے، سیدھا اپنی یہ بیٹی عائشہ دے حجرے جہاں حضور دے چہرہ پاک تو چادر ہٹائی کہ حضور دے متھے دا بوسہ لیا، صدیق رو رہا ہے۔ فرمایا محبوب تواڈے تے دو موتاں نہیں آنی، جڑی موت آنی سی وہ آ گئی، تواڈی زندگی پکی سا، تواڈی موت پکی سا۔ پھر باہر نکلن مسجد نبوی چاہے جتھے لوڑ پوے اسلام نو تے دین نو تے توحید نو تے سنت نو، تے گنگے نہ بنے کرو تو بولو جی میں صدیق بولیا ہے۔ ایک پاسے ساری امت کھڑی ہے، سارے صحابہ کھڑے، سیدنا عمر دا جلال جذبات، واللہ ما مات رسول اللہ، اندھیرا چھائے ہوئے، سورج چڑھے ہوئے لیکن اندھیرا ہے۔ صحابہ فرمان اتنا اندھیرا کہ سن ایک دوجہ ہاتھ بھی نظر نہیں سی آگی۔ سیدنا صدیق نے ویکھیا ماحول، اللہ ہر دور دین دے دفاع لی، دین دی حفاظت لی کوئی ایسی شخصیت ضرور کھڑی کر دے۔ صدیق کھڑے ہو گئے، جا سیدھا ممبر تے چڑھے، فرمایا عمر جی ابو بکر، فرمایا تلوار ذرا نیام اچ پاؤ تے چپ کرو تے میری بات سنو۔ سیدنا عمر حوصلے چاہے، سیدنا صدیق نے اللہ دی حمد اور حضور تے درود پڑھن تو بعد فرمایا
من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو سنو تو ساما بھوب دا چہرہ نہیں ویکھیا، میں ویکھ کے آیا، میں حضور پاک دے ماتھے پاک دا بوسہ لے کے آیا۔ ان محمدن قد مات، یقیناً محمد مصطفیٰ وفات پا چکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، اے اپنے جذبات محبت اور پیار دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت ہوئے کہ ان محمدن قد مات، اے فرمانے واللہ امامات، میں کہنا ان محمدن قد مات۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موقف تے قرآن پاک دیا دو آیات تلاوت فرمائیا نے، فرما انکا میتون و انہم میتون، انکا میتون و انہم میتون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرما لوگو محمد مصطفیٰ وفات پا چکے، محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے، رسول دے ہوتے موت آ دیئے، ہر رسول جڑا بھی محمد مصطفیٰ تو پہلے آئے نے، ہر رسول جڑا بھی دنیا چاہیا سوائے عیسیٰ ابن مریم تے سب تے موت آئیے، عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، وہ بھی زمین تے اترن گے، موت دا پیغام ہونا تے بھی آئے گا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ تو پہلے کسے بشر نو اللہ نے ہمیشگی نہیں عطا فرمائی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ جان رحمت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے بھویں جان رحمت ہوئے، بھویں جان ہوئے یا جان رحمت ہوئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت نو چکھنا ہے، موت دا پیغام آنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت مومن واسطے توفاؤں دیئے، موت آگئیے حضور علیہ السلام دے، دین نو ضرورت ہے، عقیدہ توحید نو ضرورت ہے، دین نو دفاع دی لوڑ ہے۔ انج نہیں کیا کہ سیدنا عمر جو فرما رہے ہیں چپ کر جائیے، نہیں، وقت گزاریے، آہستہ آہستہ سمجھا لواں گے، نہیں، اسی ویلے اسی وقت اسی اجتماع اندر، اسی سکتے اندر، اسی سناٹے اندر، اسے رومن اندر، انہیں آنسو اندر، اسی اندھیرے اندر، اسی لمحے سیدنا صدیق نے خطبہ دے کے وضاحت کی تھی، جدوں دین نو مدد دی لوڑ پوے چپ رہنا مناسب، چپ رہنا جائز نہیں، فوراً بولیندا ہے، مومن بولدا ہے، جویں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمائیے، کچھ لوگ ایسے قبائل سن جڑے اسلام تو پھر گئے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او قبائل جڑے مرتد ہو گئے نے انہوں نے خلاف اعلان جہاد فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق نے صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے آئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات مناسب نہیں رہے، حضور دنیا تو گئے نے، چند لمحات چند ایام ہوئے نے، لوگ نوے نوے مسلمان سن، کچھ اسلام تو قبائل جڑے پھر گئے نے، ہر محاذ تے نہ لڑو اے صدیق، ہکو ویلے ہکو وقت اندر ہر محاذ تے نہیں لڑنا چاہینا، ہکے دشمنوں اپنا سامنا رکھنا چاہینا ہے، لہذا سنو سا زمانہ اہل حدیث دا دشمن ہے، ہر محاذ تے لڑنا صدیق دی سنت ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ ہون یا مانین زکوٰۃ ہون، ارتداد کا اختیار کرنے والے ہون یا ختم نبوت انکار کرنے والے یا لشکر روم ہوئے،
ہر ارمات صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھیا قوات لڑکے دسے ہے کہ جتھو بھی دین نو کمزوری نظر آوے، جتھے دین نو نقب لگن لگے، جتھو دین نقصان پہنچن لگے، ہر مومن تے لازم کھڑا ہو جائے، ہر اہل حدیث پر، ہر آل و سنت پر، ہر مومن پر، ہر موحد پر، ہر توحید پرست پر لازم ہے کہ اپنے پیسوں کے ذریعے اگر پیسوں کی ضرورت پڑے اسلام کو، مال دی لوڑ پوے، جان دی لوڑ پوے، زبان دی لوڑ پوے، کھڑا ہو جائے اسلام لئی، دین لئی، شریعت لئی۔ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے نبیوں تو وعدہ لیا ہے، اے نبیوں جے میں تن کتاب و حکمت، نبوت، رسالت، شریعت دنیا جے دے دے وہاں تہاڈی نبوت جلدی ہوئے، تہاڈی حکومت جلدی ہوئے، تہاڈی طریقت جلدی ہوئے، تہاڈی شریعت جلدی ہوئے، تہاڈی اطاعت چل رہی ہوئے، تہاڈی اقتداء چل رہی ہوئے، تہاڈی اتباع دا سلسلہ جاری ہوئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے، او دے آمن تو بعد کوئی نبی اپنی شریعت، کوئی نبی اپنا طریقہ، کوئی نبی اپنی سنت، کوئی نبی اپنا طریقہ نہیں چلا سکے گا۔ سنو اہل حدیث کی دعوت سنو، بریلویوں، دیوبندیوں، شیعوں، اہل حدیث سوال و سنت مسلمانوں سنو، اہل حدیث کا پیغام سنو۔ فرقے سارے نے لیکن اہل حدیث کی دعوت نمایاں کہ میں نظر آندی ہے کہ نہ حضور دے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے، امام کے قول کو ماننے والوں، پیروں کے قول کو ماننے والوں، پیروں کی تحقیقات کو ماننے والوں، حدیث کو چھوڑ کے اماموں کو ماننے والوں، حدیث کو چھوڑ کے تقلید کرنے والوں، حدیث کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگ جانے والوں، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے، رسالت کے ہوتے ہوئے، حنفی، شافی، مالکی، عملی، جعفری، سہروردی، چشتی، اجمیری کے لانے والوں، میں پوچھنا چاہنا حضور جو آ گئے، حضور دا نام بھی موجود ہے، حضور دی شخصیت، آپ دی سنت بھی موجود ہے، آپ دی شریعت بھی موجود ہے، آپ دی رہبریت بھی موجود ہے، سن لیجئے۔ پھر حنفی کیوں کلاندے ہو؟ یہ تو حضور تے نبوت ختم ہو گئی ہے، حضور تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر آپ تے نام نو چھوڑ کے حنفی کلان دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ پھر محمدی تو ہٹ کے حنفی کلان دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ محمدی چھوڑ کے پھر دیوبندی، بریلوی، چشتی، سہروردی، اجمیری کلوان دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ سنو اہل حدیث، آج تک حدیث سے کھڑا ہے، حدیث والا، حدیث والا۔ اہل حدیث کا معنی حضور کے سانسوں والا، اہل حدیث کا معنی حضور والا، حضور والا، حضور کے حدیث والا۔ امام بڑے بڑے گزرے لیکن اہل حدیث کہنا ہے سارے امام واجب الاحترام، سارے امام واجب الاکرام، لیکن حضور کی سنت، حضور کی شریعت کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک حضور کی سنت ہے، اب قیامت تک رہبری حضور کی ہے، قیامت تک اطاعت حضور کی، اقتداء حضور کی، شریعت حضور کی، اطاعت حضور کی ہے۔ کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، مل کے پیار نال جی جنا محبت نال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حنفیت، شافیت، مالکیت سارے دفن ہو گئے ایک جملے اندر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ ساڑے نام تے فرقہ بنایا جے، ساڑے نام تے فرقہ بنایا جے، ساڑے نام تے گروہ بنایا جے، ساڑے نام تے نماز دا نام رکھیا جے، نماز حنفی، شافعی، مالکی، عملی نہیں۔ سارے ائمہ کرام محمد کے نام پہ کٹے رہے، محمد مصطفیٰ کے نام پہ مذہب چلاتے رہے۔ ہم بھی ائمہ کی طرح انشاءاللہ محمد کے نام پر ہی اپنی جماعت چلائیں گے اور اعلان کرتے رہیں گے تاجدار ختم نبوت، مل کے پیار نال، تاجدار ختم نبوت۔ امام ابو حنیفہ واجب الاحترام، لیکن محمد مصطفیٰ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ دی ہر اگل واجب الاحترام ہے، جڑی سنت دے مطابق، جو سنت تو ہٹ جائے، سنت مخالف آ جائے، اس بات کو چھوڑ دیتا جائے گا۔ یہی عقیدہ امام ابو حنیفہ کا، یہی شافعی، مالک اور احمد بن حنبل کا۔ ذرا مل کے کہیے تاجدار ختم نبوت، مل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
تاجدار ختم نبوت، سارے نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا ہے نبیوں یہ کتاب دے دیں، حکمت نبوت رسالہ شریعت دے دیں، وَثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر میرا آخری نبی آ جائے، آن والا آخری ہوئے محمد مصطفیٰ ہوئے مصدق لما معکم، اور تورات زبور انجیل جو کچھ تواڈے کولے او دی تصدیق کرے جی اللہ جی۔ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا تے محمد مصطفیٰ دی مدد بھی، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا مدد بھی کرنی ہوئے گی، ایمان بھی لے آنا ہوئے گا مدد بھی کرنی ہوئے گی، ایمان ہم لا چکے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آؤ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، کہا گیا قبائل مرتد ہوئے لیکن صدیق حالات نازک ہیں، حالات اس تقاضا نہیں کر دے انہوں نے خلاف لشکر تیار نہ کرو۔ صدیق نے فرمایا مرتدین دے خلاف من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے وہ قتل کر دیا جائے گا، جو اسلام چھوڑے قبول کرنے کے بعد لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے کہ اسلام قبول کرے کوئی اپنی مرضی نال کرے نہ کرے او دی مرضی، لیکن قبول کرن تو بعد چھوڑن دے اختیار نہیں، قبول کرن تو بعد پھر مذہب اسلام چھوڑن دے اختیار نہیں۔ من بدل دینہ فقتلوہ، دنیا اندر بھی ویکھ لو قانون ہے یہ، ہر بندہ فوج دے اندر بھرتی ہونا ہے، کوئی کسی بندے نو کوئی ہاں جناب جبر نہیں کہ فوج اندر بھرتی ہوئے، لیکن فوج اندر بھرتی ہون تو بعد چھوڑ کے مرضی نال نہیں آ سکتا، کورٹ مارشل ہوندہ ہے سزا ملتی ہے اپنی مدینہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اسلام دی عقل بھی یہی کہندہ ہے، شریعت بھی یہی کہندی ہے، اسلام قبول کرو نہ کرو، عیسائیاں یہودیاں نو اختیار حاصل ہے مرضی قبول کرو یا نہ کرو، لیکن قبول کرن تو بعد پھر اسلام نو دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا۔ من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین بدلے اس نو قتل کر دو۔ صدیق نے فرمایا پیغمبر دا اصول و ضابطہ قانون ہے شریعت دا، انہوں نے خلاف بھی لشکر جائے گا۔ ادھر مسیلمہ قذاب نے نبوت دعویٰ کر دیتا ہے، سیدنا صدیق نے فرمایا ایک لشکر او دی طرف بھی جائے گا۔ ایک جناب ادھر گروہ اٹھیا انہیں کیا سی زکاة صدیق دے حوالے نہیں کرانگے، امیر المومنین دے حوالے نہیں کرانگے، خلیفۃ المسلمین دے حوالے زکاة نہیں کرانگے، مانعین زکاة۔ آپ نے فرمایا مانعین زکاة کے خلاف لشکر جائے گا، مرتدین کے خلاف لشکر جائے گا، لشکر روم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جائے گا، مسیلمہ قذاب کی جناب کے قتل کے لیے لشکر جائے گا۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو کے صدیق کے پاس، صدیق ہر طرف لشکر بھیجے جا رہے ہو، مدینہ خالی ہو جائے گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے، مدینے میں کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، مدینے کے دفاع کے لیے، دارالخلافہ کے دفاع کے لیے یہاں کچھ لشکر روک لو۔ فی الحال مسیلمہ قذاب کے خلاف یا لشکر روما یہ نہ بھیجو۔ صدیق نے جو فرمایا وہی میرا موضوع ہے، وہی میرا عنوان ہے۔ صدیق نے فرمایا میں اکیلا رہ جاؤں، میں مدینے میں اکیلا رہ جاؤں، جنگل کے پرندے درندے آ جائیں اور میری بوٹیاں نوچ کے لے جائیں، یہ گوارا ہے۔ دین محمد پر آ چاہے صدیق چوپ رہے، یہ گوارا نہیں ہے۔